بسم اللہ الرحمن الرحیم 12واں سبق پارٹ 2۔ پختہ عمر کے اکثر لوگ تنہائی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ زندگی کے تجربات کو یکسانیت کا بھالا بنا کر روح میں اتار لیتے ہیں، تلخیوں کو کرید کرید کر زندہ رکھتے ہیں، سوچ کو اس قدر منفی کر لیتے ہیں کہ اولاد، دوست اور رشتہ دار بھی ملنے سے کتراتے ہیں۔ اپنی کامیابیوں کو بھول کر صرف اور صرف زندگی کے حوادث کو اوڑھنا بچھونا بنا دیتے ہیں۔ چند سال میں ہی کسی مہلک بیماری کو تمغے کی طرح سینے پر سجائے قبر میں اتر جاتے ہیں۔ ایک چیز جو جانور ہر وقت یاد رکھتے ہیں کہ جنگل میں گروہ کی صورت میں رہنا ہے، ہرگز تنہا نہیں۔ یہ دانا اور بزرگ لوگ یکسر اس اہم نکتے کو بھول جاتے ہیں۔ یہی نکتہ گرہ سے باندھ لیا، اپنے آپ کو لوگوں سے جوڑنے کا فن سیکھ لیا۔ دن میں ساری نمازیں دفتر یا اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ وجہ یہ کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ سب سے پہلے گاڑی کی ڈگی میں ایک فولڈنگ چیئر رکھوائی، فجر کی نماز قریب مسجد میں پڑھنے چلا گیا۔ کرسی نکال کر کونے میں رکھی اور جب جماعت ہوئی تو صف کے آخر میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگا۔ دن میں جتنی بھی نمازیں ہوتیں، نزدیک ترین مسجد میں پڑھنا شروع کر دیں۔ پہلے مثبت بات یہ ہوئی کہ اپنے علاقے میں لوگوں سے شناسا ہو گیا۔ میں جس ہاؤسنگ کالونی میں رہتا ہوں وہاں محلے کا کوئی وجود نہیں تھا۔ مگر میں نے نزدیک ترین لوگوں سے ملنا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا کہ یہاں تو ہر ایک اکیلا ہے۔ اپنی ان سوچوں کو لوگوں سے شیئر کرنا شروع کر دیا۔ صبح کا وقت بے حد خوشگوار گزرنے لگا۔ پھر ہفتے میں 3 دن گھر کے نزدیک پارک میں جانا شروع کر دیا۔ پہلی بار پتہ چلا کہ اس پارک میں ایک یوگا گروپ بنا ہوا ہے۔ 70 کے قریب مرد، بچے، بوڑھے اور خواتین ایک گروپ کی صورت میں ورزش کرتے ہیں۔ ان کے لیے یوگا ایک ماہر مفت ورزش کراتا ہے۔ میں بھی گروہ میں شامل ہو گیا۔ ایک ماہ تک تقریباً میں 60-70 دوست بنا چکا تھا۔ فیکٹری سے چھٹی کرنا چھوڑ دی، ساتھ ساتھ دفتر میں بیٹھنا تقریباً ختم ہو گیا۔ دن میں 3 دفعہ پوری فیکٹری کا چکر لگاتا تھا۔ ہر ورکر کے پاس جا کر کام دیکھتا تھا، معیار جانچتا تھا۔ سب سے بڑی بات، اپنے مزدور کی ہمت بڑھاتا تھا۔ ان کی مشکلات کو اپنی مشکل بنانا شروع کر دیا۔ یہ حالت ہو گئی کہ اسٹاف اور عملے نے کئی بار اتوار کو بھی چھٹی کرنے سے انکار کر دیا۔ فیکٹری اس درجے بہتر ہو گئی کہ آرڈر آنے تقریباً دگنے ہو گئے۔ منافع کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ پہلے کی طرح اپنے لیے اور دوسرا حصہ اپنے ورکروں کی بھلائی کے لیے، ان کی اولاد کی بہتر تعلیم کے لیے، ان کی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ صرف 2 سال میں نے دوسری فیکٹری لگا لی، صرف اس لیے کہ میرے ورکر اب مجھے اپنا سمجھنے لگے تھے، بالواسطہ طور پر منافع میں بھی شراکت دار تھے۔ سیٹھ اور مزدور کا تعلق کب کا ختم ہو گیا۔
بیٹا کینیڈا سے سالانہ چھٹیوں پر وطن آیا تو میری روٹین دیکھ کر حیران ہو گیا۔ فیکٹری گیا تو ششدر رہ گیا۔ جس طرح میرا عملہ کام کرتا تھا اس لگن سے تو یورپ میں بھی کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، بیٹھے بیٹھے کہنے لگا کہ بابا آپ نے تو کمال کر دیا، آپ کو تو تنہائی راس آ گئی ہے۔ میرا جواب تھا کہ تنہائی نہیں، مجھے دوستی اور شناسائی راس آ چکی ہے۔